بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہمارے ہو رہے ہیں، مہنگائی میں پاکستانیوں ہم پس رہے ہیں، لا قانونیت اور نا انصافی کا سامنا ہم کو ہے، رائٹس حقوق ہمارے سلب ہو چکے ہیں اور عجب حال ہے ہمارا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یا تو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرے ہمارے لیے، اور اگر ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ یعنی ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، تباہی، بربادی وہ ساری ہماری ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی کچھ کرے وہ یا تو اللہ کچھ کرے یا پھر ٹرمپ آگے کچھ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ بھی اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا پاکستانیوں جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم خود سٹرگل نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ پہلے ہمیشہ ہم ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم کس لیڈر کے لیے باہر نکلیں، کوئی لیڈر جو ہے وہ کھڑے ہی نہیں ہوتا، لیڈر بھاگ جاتا ہے، ہم کس کے پیچھے باہر نکلیں، ہم کس کے لیے باہر نکلیں۔ آج ایک لیڈر جو الحمدللہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستانیوں، عمران خان کسی جرم کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا، نہ اس پہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے۔ عمران خان کا جرم ایک ہے کہ عمران خان آپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ عمران خان آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کا جرم صرف اور صرف یہ ہے، عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی، عمران خان نے کوئی خدا نخواستہ لوٹ مار نہیں کی، عمران خان نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، عمران خان پر کوئی جرم الحمدللہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ عمران خان اگر جیل میں کھڑا تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر کر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، پریشان نہیں ہے، تو وہ تکلیفیں، مصیبتیں اپنی قوم کے لیے برداشت کر رہا ہے۔ پاکستانیوں، مجھے عمران خان جیل سے نکلتا ہوا قانونی پروسیس کے ذریعے نظر نہیں آتا، مجھے عمران خان قانونی پروسیس کے ذریعے جیل سے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، مجھے عمران خان جیل سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے جب آپ لوگ باہر نکلیں گے عمران خان کے لیے، جب آپ باہر نکلیں گے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں، عمران خان کو صرف اور صرف تحریک انصاف پر ہی توقع اور اعتماد نہیں ہے، عمران خان کو پوری قوم کے اوپر توقع اور اعتماد ہے، اور عمران خان منتظر ہے تو اپنی قوم کا منتظر ہے جس کے حقوق کی وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستانیوں، 24 نومبر کو عمران خان نے جو کال دی ہے، جو اس نے ہمیں کہا ہے کہ باہر نکلو، باہر آؤ، اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے باہر آؤ۔ اور میں خاص طور پر پنجاب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کی طرح صرف کے پی کے لوگوں کا منتظر نہیں رہنا کہ جی کے پی کے لوگ نکلیں گے، کے پی کے سے لوگ آ جائیں گے، کیونکہ پنجاب سے بھی لوگ جاتے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں ہونا چاہیے اس تعداد میں نہیں لوگ نکلتے، کیونکہ پنجاب کے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، میں خود پنجابی ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جہاں کہیں اگر کوئی دعا مانگی جا رہی ہے تو ہم اس دعا میں شامل ہو کر اس میں آمین کہہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آمین کہہ دیا سو ہم نے اپنا کردار پورا کر دیا۔ نہیں، اس مرتبہ باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک اسی طرح باہر نکلنا ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے 8 فروری کو باہر نکل کر ایک تاریخ رقم کی تھی کہ پاکستان کے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں یہ اب کوئی ہجوم نہیں ہے، یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ الحمدللہ ایک
قوم بن چکے ہیں. پاکستانیوں اسٹرگل کے ڈفرینٹ فیزز ہیں. 8 فروری کو اس کا ایک فیز تھا, اب 24 نومبر کو اس کا فل فائنل فیز شروع ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اپنے لیڈر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے, اپنی ان تمام مصیبتوں تکلیفوں, جو ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہیں, جو مہنگائی میں پس رہے ہیں, جو ملک میں لاقانونیت ہے, جو ناانصافی ہے, جو ہمارے رائٹس حقوق سلب ہوئے ہیں, ان کے لیے ہمیں باہر آنا ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ انہی قوموں نے اپنے حقوق, اپنے رائٹس واپس لیے ہیں, جو اپنے حقوق اور اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں. اس لیے میں ہر پاکستانی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 24 نومبر کو آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں. اور میرے جو بھائی اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکتے کسی بھی وجہ کے ساتھ, یہاں کنٹینرز لگ جاتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں, پولیس آگے کھڑی ہو جاتی ہے, چاہے کچھ بھی ہو, آپ لوگ اپنے شہروں میں باہر نکل آئیں, اپنے قصبوں میں باہر نکل آئیں, اپنے محلوں میں باہر نکل آئیں. اپنے لیے نکلنا ہے آپ نے, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. پاکستان زندہ باد.